बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा मानवीदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी। थंबनेल पर आपने देखा हो कि जरदारी ईमान सदर पहुंच के मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला बच के रहना रे बाबा फिर ना कहना अब आगे क्या होगा। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस के बाद यानी हल्फ का हुआ और हल्फ के बाद जो है वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जो है उन्होंने अपने अपने यानी उनका इलेक्शन हुआ और उसके बाद जनाब उन्होंने अपने अपने अहदों का हल्फ उठाया और तकरीबन यानी काबीना की तरफ भी मामला चल पड़े हैं। पंजाब की काबीना का तो ऐलान हो गया है और वफाक में भी शायद आज ऐलान कर दिया गया या आज हो जाएगा। तो अब अगला मरला था जनाब यानी ईवान सदर में का जो इलेक्शन था। इसी तरह सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं मार्च के मिड में और अभी ड्यू था कि ईमान सदर में जो है वो जरदारी साहब या यानी जो भी उम्मीदवार जीते हैं ये महमूद खान चगज़ई साहब थे कि इन दोनों में से जो भी इलेक्ट होता है तो वो फिर ईमान सदर का मुकीम होगा। तो जैसे कि यानी बिल्कुल ये लग रहा था और यानी ज़ाहिर था कि जरदारी साहब के पास एक ह्यूज मेजॉरिटी थी, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उसके साथ साथ MQM और जो यानी बाकी पार्टीज़ थी वो सब की सब जो हैं वो जरदारी साहब को मतलब सपोर्ट कर रही थी। तो डेफिनेटली तीन जो असम्बलीज़ हैं मुल्क की, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, यानी वहाँ पर इनके अलाइड जो है उनकी जो है वो तादाद है और मेजॉरिटी थी। और इसी तरह कुछ वोट जो हैं वो KPK में भी थे और वहाँ पर PTI की थी मेजॉरिटी डेफिनेटली। तो यानी वहाँ से तो इनको इतने ज़्यादा वोट नहीं मिले, लेकिन ओवरऑल जो है जनाब वो एक ह्यूज मेजॉरिटी के साथ जो है जरदारी साहब वो सदर बन गए और उन्होंने अपने सदर का यानी हल्फ भी उठा लिया। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने उनसे उनके अहदे का हल्फ लिया। तो ये कि जी जरदारी साहब की जो आमद है वो ईमान सदर में मैं ये समझता हूँ कि एक अगेन खुशगवार जो कि जमहूरियत के लिए और मुल्क के लिए ये बड़ा एक यानी ज़बरदस्त इवेंट है। जरदारी साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने हमेशा मुसालत की जो सियासत है वो की है, हमेशा कंसेंसस की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने की बात हुई जिसका यानी सबसे बड़ा सबूत 18वीं तरमीम की सूरत में है। और जब वो ईमान सदर में है मुशर्रफ के बाद तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि वो जो 8वीं तरमीम थी उसका ख़ात्मा किया और सूबों को यानी फ़ंड्स और जो इख्तियारात थे उसमें इजाफा किया थ्रू 18वीं तरमीम जो है। तो उसमें ये कि जरदारी साहब हमेशा, फिर उसके साथ साथ जब भी आपने देखा कि जैसे 2014 से 2018 तक इनकी हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, तो कई मौके आए कि हुकूमत के खिलाफ इमरान खान ने एहतजाज शुरू किया और उनके पीछे यानी बहुत सारी गैर जमहूरी कुव्वतों के होने के बावजूद जरदारी साहब ने वहाँ पर बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया और वो रायवेंट पहुँचे, वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे और हुकूमत के साथ जो है वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर तो वो जो धरना साजिश थी उसको नाकाम बनाया। तो जरदारी साहब जनाब ये कि मैं इनको हमेशा मोहसिन पाकिस्तान कहता हूँ तो बहुत सारे लोगों को ना जनाब की तकलीफ ही होती है कि जनाब मैं क्यों कह रहा हूँ कि डेफिनेटली कि जरदारी साहब एक मैं समझता हूँ वफा की अलामत है। इनका हमेशा रोल जो वो बहुत पॉजिटिव रहा है कि जब इनकी एहलिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो साबिक़ वज़ीर आज़म 2 दफ़ा रही हैं, उनको लियाकत बाग के बाहर चौक में जब शहीद किया गया तो मुल्क में बहुत ज़्यादा इश्तियाल पाया जाता था, लेकिन जरदारी साहब ने उस वक्त भी बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया और कहा कि जी पाकिस्तान खपे और लोगों के जज्बात को ठंडा किया। तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त यानी रोल उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल रहा है हमेशा। तो जनाब ऐसे है कि इसकी जो बच्चों इमरान खान साहब का हुण हाल जड़ा है वो जनाब यही मैं भी कह कि बिल्कुल यानी हो जाता बच्चों हालांकि यानी जो ख्वाहिशात भी हैं वो बड़ी अजीबो गरीब हैं। तो डेफिनेटली जरदारी साहब के ईमान सदर में यानी अगर वो पहुँचे हैं तो मेरे ख्याल में मेरे पॉलिटिकल विजन के मुताबिक उनके साथ जो है वो काफ़ी यानी खान साहब को ये फ़ायदा पहुंच सकता है। यानी ये मैं एक बड़ी
میچورڈ بات کر رہا ہوں، بٹ آئی ایم شیور کہ زرداری صاحب جیسے ڈیموکریٹک شخص کے صدر پاکستان ہونے سے یعنی جہاں ملک کو فائدہ پہنچتا ہے، پارٹی کو فائدہ پہنچتا ہے، تو وہاں پر مخالفین کے لیے بھی ایک ایسا جمہوریت پسند جو آدمی ہے وہ کوئی نہ کوئی یعنی پیکج یعنی بنا کے رکھتا ہے. تو اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کے پہنچنے سے عمران صاحب کیسے حد تک یعنی محفوظ ہو گئے. یہ آنے والے دن آپ کو کچھ چیزوں میں یعنی پتہ لگے گا. اچھا ادھر جناب ایک اور انٹری ہوئی ہے محسن نقوی صاحب بھی جو نگران وزیر اعلیٰ تھے اور جنہوں نے الیکشن کروائے، تو ان کو جناب مشیر داخلہ جو ہے تقریباً ایکول ٹو وزیر داخلہ، وفاقی مشیر داخلہ یعنی بنایا جا رہا ہے. یہی شنید ہے، شاید آفیشیلی آج اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک، کیونکہ انہوں نے جس طرح عمران خان صاحب کے دھرنوں کو اور عمران خان صاحب کے لانگ مارچ اور وہ جو جس قسم کے مارچز کیے انہوں نے، ان کو محسن نقوی صاحب نے جو یعنی ہینڈل کیا تھا تو وہ ایک بڑا پروفیشنل سکل نظر آ رہا تھا. تو اسی سکل کو دیکھتے ہوئے حکومت نے محسن نقوی صاحب کو جو ہے وہ یعنی وفاق میں لے ہیں، اور یعنی وزارت داخلہ جو ہے وہ ایک بڑی یعنی اہم پوسٹ ہے. ٹھیک ہے جی، بہت سارے معاملات میں، تو اس میں ڈیفینیٹلی وہ اپنا جو پریویسلی ایکسپیرینس ہے اس کو بروئے کار لائیں گے یقیناً، اور مسئلہ کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے یعنی معاملات خان صاحب واسطے ایڈے اچھے نہیں ہوں گے. تو آگے میں نے یہ تھام نیل بھی لکھا ہے کہ پھر نہ کہنا کہ بچ کے رہنا رے بابا، کہ اب ڈیفینیٹلی وہ جس قسم کا انتشار کا پروگرام بنایا جا چکا ہے، اور جیسی یعنی خبریں آ رہی ہوتی ہیں آپ بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو اب جناب ہے کہ وزیر داخلہ آندہ پہ بڑا ڈاڈا تے پھر ہے نا کہ دسے نہیں سی. ٹھیک ہے جی، اور ریاست بھی ایک فیصلہ کر چکی ہے ڈیفینیٹلی کہ ملک میں فتنہ فتور نہیں، انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، معاملات کو لے کے چلنا ہے آگے. تو یعنی ایسا ہی ہے کہ اب یعنی اپنی سیاست کا جڑا مزاج ہے وہ چینج کرنا پینا ہے، اور ایک قانون کے پیرامیٹر میں رہ کے اگر جناب کوئی تسی کرنا ہے کہ انہوں کہنے احتجاج بھی کرنا ہے تو وہ ایک یعنی پیرامیٹر میں یعنی رہ کے کیا جا سکے گا. تو اب یہ ہے جناب کہ ڈیفینیٹلی ہے ان چیزیں تے نکلن گیا جو مخالفین ہیں، وہ مطلب پہلے بھی محسن نقوی صاحب پر بہت سارے الزامات لگائے جاتے ہیں، بلکہ محسن نقوی صاحب وہ خوش نصیب ہیں جنہوں خان صاحب نے جڑا آخری الزام لایا ہے وہ امریکیوں سے لے کے جنرل باجوہ سے ہوتے ہوتے تو آخری محسن نقوی صاحب تھے کہ انہوں نے میری حکومت جو ہے نا اس کو نکالنے میں سہولت کاری کی، حالانکہ دور دور محسن نقوی صاحب کا پتہ نہیں سی یعنی اس معاملے میں. تو جناب یعنی ایسے کہ ان سمجھ لو کو پہلے وزیر اعلیٰ تھے، اور اس میں ان کے اختیارات بھی نگران وزیر اعلیٰ کے ایک محدود سطح پہ ہوتے ہیں. تو ہوں تو جناب وزیر داخلہ بنن کہ تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس یہ ہوں گے، اور وہ کسی قسم کا بھی جو فتنہ فتور ہوگا اس کو یعنی بڑا یعنی اسٹرانگلی ہینڈل کریں گے. تو اور یہ خبریں بھی اسی طرح جناب کہ پوری تیاری مطلب پھاڑ لی ہے. ٹھیک ہے جی، کہ فتنہ فتور کیا جائے گا تو جناب انہوں کچل دیتا جائے گا. یعنی یہ پورا ایک یعنی فیصلہ ریاست کی طرف سے ہو چکا ہے. تو یہ پورے اختیارات کے ساتھ وزیر داخلہ ہوں گے، میں آپ کو یہ چیز بتا دوں. اور اس میں یہ ہے کہ خان صاحب واسطے کوئی اچھی خبر نہیں. ڈیفینیٹلی جو کچھ سوچے تھے پہلے میں کہتا ہوں اس کو یعنی ری وزٹ کرنا چاہیے، اور انہیں اب ان کی پارلیمان میں ان کی پارٹی کے لوگ ہیں تو خان صاحب جو ہیں وہ اداروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا سکتے ہیں، پارلیمان میں جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا سکتے ہیں. تو انہوں نے چاہیے کہ جڑا انہوں نے انتشار کا ایک ایجنڈا سوچا ہے اس کو ری وزٹ کریں، اس کو سوچیں، اچھے طریقے سے سوچیں اور اس کو دیکھیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہے اس بات کو جو ہے وہ یعنی سیریس لیں تھوڑا سا کہ جناب جو محسن نقوی صاحب آ رہے ہیں ڈیفینیٹلی یہ انہوں نے وفاق کیوں لے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں کا جاگا تو اتریا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہوں بچنا کہنے ہوں بچنا ہے ڈیفینیٹلی خان صاحب نے بچنا ہے، خان صاحب نے یعنی اپنے معاملات یعنی دیکھنے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جناب اور بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں کہ جو کابینہ ہے یعنی کابینہ بھی بننے جا رہی ہے، اور کابینہ بھی مکسڈ قسم کی ہے کہ کچھ اس میں پولیٹیشنز ہیں اور کچھ یعنی مشیر وغیرہ بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن ہے کہ مطلب یعنی مشیر بھی جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ بھی رکھے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک تجربہ ہے جی، دیکھیں کہ یہ تجربہ جو ہے
یعنی کر کے تو ملک کو یعنی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آئی ایم شیور کہ کچھ نہ کچھ اس کے جو ہے مطلب پازیٹیو رزلٹس جو ہیں یعنی وہ یعنی ضرور آئیں گے. اور میرے وجدان میں بھی یہ لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں جڑے انہوں کو 2-2.5 سال ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ آپ کو بھی لگ رہا ہوگا میں بڑی عجیب بات کر کے جو بھی ان کے پاس ہوں گے اس میں وہ ڈلیور کرنے کی یعنی بہتر پوزیشن میں ہوں گے. اور اسمبلی تو اپنی میعاد پوری کرے گی, یہ ذہن میں رکھیں, پارلیمنٹ اپنی میعاد پوری کرے گی. اور ہو سکتا ہے کہ 2.5 سال 3 سال کے اندر میں بھی کہ اسمبلی کے اندر سے کوئی یعنی مطلب یعنی چینج آ جائے یا کہ پیپلز پارٹی میں سے کوئی وزیر اعظم بن جائے. تو اس میں جناب یہ ہوگا کہ آگے چل کے یہ معاملات یعنی اس طرح ہو سکتا ہے. مطلب یہ ایک یعنی آئیڈیا ہے اور جس طرح کی یعنی گفتگو سینئر لوگ بھی کر رہے ہیں تو میں بھی اچھا وجدان میں ویسے ایسی بات کوئی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کو بول دیا کہ جو آئیڈیاز لگا جا رہے ہیں یا جس کو تھوڑا سا ذہن کہتے ہیں. تو جناب یہ تھا آج کا ویلاگ. زرداری صاحب ایوان صدر پہنچ گئے, نقوی صاحب جڑے نو وفاقی کابینہ پہنچ گئے تے ہن جناب جڑے فطوری فتنے والے انہوں دی خیر نہیں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے, بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے, ہو سکے تو شیئر بھی کر دو. ٹھیک ہے جی. اور سنتے رہیں جی, ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویلاگ.